نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور بخشتا ہے اس کے علاوہ تمام گناہ جو شرک کے نیچے ہیں، اور جس نے شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا طوفان باندھا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا کہ مذمت شرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے کی مذمت میں ہیں۔ عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیاد یعنی اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس پر یقین کامل اور اعتماد رکھنا جس طرح ضروری اور بنیادی مقاصد کا متقاضی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا شرک کی غلاظت اور گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے شرک ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے کھلم کھلا شرک عام ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت گرامی، قرآن حکیم کا مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس گناہ اور عمل سے نفرت ہے وہ شرک کا گناہ اور عمل ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے مسلسل جہاد فرمایا، اپنی قوموں کو شرک کی آلودگی سے بچنے کے لیے رات دین کی محنت کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی لیے دنیا کے اندر آئے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس دھرتی کے اوپر کسی کی عبادت نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام بھی آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک نصیحت قرآن نے نہایت بلیغ انداز سے ذکر فرمائی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید نے اس نصیحت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اتنی پسند آئی، اللہ نے لقمان حکیم کی نصیحت کو قرآن کا حصہ بنایا۔ کتنی پیاری بات حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتائی۔ کہا، بیٹا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ ٹھہراؤ اللہ کا، بے شک شرک ٹھہرانا بھاری بے انصافی ہے، ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر فرمایا۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر پیشانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ جب اسی پیشانی کو کسی شخصیت کے سامنے یا کسی مورتی کے سامنے اس کا استعمال کیا جائے گا تو اس کو عربی زبان میں ظلم کہا جائے گا، اور شرک ظلم عظیم اسی لیے کہا گیا ہے کہ پیشانی اللہ کے حضور جھکنے کے لیے بنائی گئی ہیں، زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے اگر سجدہ غیر خدا کو کیا گیا تو ظلم عظیم ہوگا، اس لیے اگر پکارا غیر خدا کو تو یہ ظلم عظیم ہوگا، اگر عبادت غیر خدا کی تو یہ ظلم عظیم ہوگا۔ خدا کے اختیارات میں، خدا کے صفات میں، خدا کی قدرت میں کسی غیر کو شریک کرنا، اسی کا نام شرک ہے اور اسے ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ پتھر کی مورت کو سجدہ کیا جائے اور بس، بلکہ جو کام اللہ سے لیا جاتا ہے، جس قدرت کاملہ اور اختیارات کلی کا مالک اللہ ہے، اس میں کسی پتھر یا لکڑی، چاند، ستارے، سورج یا ولی، یہاں تک کہ نبی کو بھی اگر شریک کیا جائے اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہم النار وما للظالمین من انصار، بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا سو حرام کی اللہ نے اس پر جنت، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کوئی نہیں گناہ گاروں کی مدد کرنے والا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر شرک لے کر آئیں گے تو پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، جیسے کہ
پہلی آیت کریمہ میں شرک کو ظلم کہا گیا، اور اس آیت کریمہ میں شرک کا ارتکاب کرنے والوں کو ظالم کہہ کر وارننگ دی گئی۔ ظالم وہی ہوگا جس نے خدائی نظام میں حصہ دار بنایا، اللہ تعالیٰ کے نظام میں خود دخیل ہو کر اختیارات خداوندی کو خود تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اگر ذرا آپ ہی انصاف کرے، اگر یہ ظالم حکمراں ہے تو بتائے، اگر یہ ظالم عالم ہے تو بتائے، اگر یہ ظالم تاجر ہے تو بتائے، کیا وہ اپنی حکمرانی میں، کیا وہ اپنی دربار میں، ایک بادشاہ اپنی بادشاہت میں، یا کوئی دکان والا اپنی دکان میں کسی دوسرے کو شریک سازی برداشت کر سکتا ہے یا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ اللہ کی حکمرانی میں، اس کی سلطنت میں، اس کے شہنشاہی اور بادشاہی میں، اس کے اختیارات میں، اس کے علم و حکمت میں، اس کے نظام میں کسی غیر کو دوسرے کو شریک ٹھہرائے تو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے جو وہ ظلم کر رہا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہم کو سنایا گیا شرک انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور کسی کی تو کیا حقیقت بڑے بڑے مقربین، بڑے بڑے اللہ والوں سے بھی اگر یہ سردرد ہو جائے تو پورا عمل دھیرا کا دھیرا رہ جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں شرک ساز کارخانے کے مالک اور بدعت ساز فیکٹریوں کے مینیجر قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ قرآن کا اعلان ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ البتہ تحقیق حکم دیا جا چکا آپ کو اور آپ سے اگلے کو کہ اگر آپ نے بالفرض شرک کیا تو اکارت جائیں گے تمہارے اعمال، اور تو ہو جائیں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلق، کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی نے تجھ کو پیدا فرمایا، اسی نے تجھے پیدا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہ کرنے پر عجیب استدلال فرمایا کہ تم شرک اس لیے نہ کرو، تمہاری تخلیق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کا حسین شاہکار ہے، یعنی تمہارا جسم اللہ نے پیدا کیا، تمہارا چہرہ خدا نے بنایا، تمہارے وجود خدا کی تخلیق ہے، تمہارا دل و دماغ خدا کی تخلیق ہے، تمہارا روشن چہرہ خدا کی تخلیق ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں یہ خدا کی تخلیق ہے، تمہارا تمام تر وجود اس کا نظام خدا کی تخلیق ہے۔ جب تمہاری تمام تخلیق خداوند قدوس کے عظیم شاہکار ہے، اور اس کی تخلیق کے وقت اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے نقشہ نہیں بنوایا، کسی سے مٹیریل نہیں بنایا، صرف اللہ نے اکیلے ہی نے اس کو بنایا ہے، اکیلے ہی نے سنوارا اور سجایا ہے، تو پھر تم کس دلیل اور وجہ سے اس کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ دیکھو یہ جو دیہاتی اللہ کے رسول سے سوال کر رہا ہے یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، یہ اللہ کے رسول کی ساری امتوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا، فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ، کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز ادا کر، زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھا کر۔ اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نہ اس پر زیادہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنتی شخص کو دیکھ لوں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتانی جبرائیل علیہ السلام فبشرنی انہ من مات من امتی کا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ تیری امت میں سے جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کے مرا وہ جہنم میں داخل ہوں گا، اور جو اس حال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور اس نے اچھے اعمال کیا ہو تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گا۔
جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس بیٹھی ہوئی جماعت سے فرمایا کہ تم میری بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے اور زنا نہیں کرو گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعائیں عجلت کی، اپنی دعاؤں میں جلدی کی، اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کر رکھی ہے۔ یہ دعا اس شخص کو نصیب ہوں گی من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو میری امت میں اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، یہ اس کے لیے ہوں گی جو اس حالت میں مرے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ سنا ہے آپ نے شفاعت کے حقدار کون ہوں گے؟ موحد ہوں گے۔ موحد مشرک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہوا بھی نہیں لگیں گی۔ کس قدر دعوے تھے، کس قدر تقریری تھی، کس طرح ہنگامہ تھا، کس طرح سے نبی کے نعرے لگایا کرتے تھے، لیکن شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوں گی۔ کیوں کہ فرمایا گیا اجعلتم شقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیل کرنا برابر سمجھ لیا؟ یعنی تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور مسجد یہاں کی نہیں بلکہ اگر تم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، کیا تم برابر سمجھتے ہو ان لوگوں کو؟ تو اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو یہ لوگ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے یہاں۔ پانی پلانا بہت ثواب کا کام ہے۔ ایک شخص صرف پیاسی بلی کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشا جائے گا، پھر حاجیوں کو پانی پلانا تو بہت ہی اجر عظیم کا باعث ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مستدرد کر دیا، اس کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا ان لوگوں کے عمل کو جو حاجیوں کو سبیل لگا کر پانی پلاتے تھے مگر ان کے دل میں شرک کے حوض اور ان کے نیتوں میں شرک کی سبیلیں لگی ہوئی تھی۔ سبیل اسی کی قبول ہوں گی جو علی السبیل توحید ہے، شرک کے راستے سے ہٹا ہوا ہو۔ جی ہاں، آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مسجد تعمیر کر رہے ہیں، بہت شہرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او مسجد کے تعمیر کرنے والوں، ذرا دیکھو عقیدے میں کئی شرک تو شامل نہیں، کئی تمہارے عقیدے کی تعمیر میں شرک کی اینٹ اور بدعت کا گارا تو نہیں لگا ہوا ہے۔ اگر تیرے عقیدے میں شرک کی نجاست لگی ہوئی ہے تو فرماتے کہ مجھے ایسے مسجد کی ضرورت نہیں جسے مشرک تعمیر کرے، کیونکہ فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میری لوٹنے کی جگہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات اللہ کی عبادت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ شرک کی نجاستوں سے پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ اسی کی بارگاہ اور اسی کی آستانہ ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر جو آئے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے۔ اے لوگو، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو اگر تم اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے تو یہ شرک اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی بڑائی میں اگر تم نے کسی کو شریک کیا ہے تو ہم اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو چاہے گناہ تم لے کر آ جاؤ، میری غفاری اور ستاری کو تم دیکھو گے، میری رحیمی اور کریموں کو دیکھیں گے، میں سب گناہ معاف کر دوں گا، لیکن میرے علاوہ کسی کو اور تو نے مختار کل جانا، حاجت روا جانا تو یہ گناہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کو درست فرمائے، اللہ کی ذات کا یقین ہمیں نصیب
فرمائے اور ہمیں شرک کی باریک سے باریک چیز سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان کے حالت میں ہمیں دنیا سے اللہ اٹھانے کے فیصلے فرمائے اور ہمارے زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرمائے۔